جناب آج کل تو پاکستانی ڈرامے پاکستانی پالیٹکس بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سب سے زیادہ جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ تو یو ایس پالیٹکس میں ہے. جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں, بینگ دی انٹرٹینر دیٹ ہی از, کانسٹنٹلی ہیڈ لائنس, کانسٹنٹ نیوز اور کانسٹنٹلی جس کو آپ کہیں گے کہ ایک ڈیلس جو ان کا بڑا مشہور سیریل تھا وہ چل رہا ہے. تو آج کی تازہ ترین خبر آف کورس یہ ہے کہ کافی زیادہ ممالک پہ جو ٹیرفس جن کا ڈر تھا وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں. اور آج یعنی 3 اپریل کو ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کیے ہیں. پاکستان کو بھی بیچ میں رگڑا گیا ہے اور یہ ریسیپروکل ہے, یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے, ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ اتنا ہمیں ٹیکس ٹیرف لگا رہے تھے تو ہم کیوں نہ لگائیں. ریسیپروکل ہے, یعنی ہم جس کو کیا کہیں گے کہ السلام علیکم جناب. تو آج کل پاکستانی ڈرامہ سیریلز ہوں یا پاکستانی پالیٹکس ہوں یا پاکستانی ولاگرز کے مابین جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ساس بہو کے جھگڑے سب پیچھے رہ گئے ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں آفس میں لگتا ہے کہ ڈیلس کی طرح کا کوئی سیریل چل رہا ہے. روز ایک کلف ہینگر, روز ایک نیا ٹوسٹ اور آف کورس کانسٹنٹ ہیڈ لائنز. سورس آف انٹرٹینمنٹ آف کورس بینگ دی انٹرٹینر دا ٹرمپ از. تو آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ریسیپروکل ٹیرف انہوں نے پورا ایک ہاتھ میں بڑا بورڈ چارٹ آپ کہیں دکھایا دنیا کو, اور پاکستان کو بھی نہیں چھوڑا, انڈیا کو بھی نہیں چھوڑا. پاکستان پہ ماشاء اللہ سے 29% ٹیرف, 29% ٹیرف پاکستانی ان اشیاء پر لگے گا جو کہ پاکستان سے امریکہ میں امپورٹ ہو رہی ہیں. تو جو پاکستانی کمپنی ہے یہاں سے بھیج رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, لیکن سے اگر آپ کوئی مسالہ بنا رہے ہیں اور وہ امریکہ میں کوئی کمپنی امپورٹ کر رہی ہے تو اس امریکن کمپنی کو 29% ٹیرف اس کا دینا پڑے گا. دس مینس کہ آف کورس جو بھی چیز پاکستان میں بنے گی یا ان تمام ممالک میں بنے گی جن پہ ٹیرفس لگے ہیں, اور کچھ پہ تو بہت زیادہ ٹیرفس لگے ہیں, ان سے امریکن کمپنیز امپورٹ کرنے پہ 2 بار سوچیں گی. اور آف کورس یہ جو ٹیرف لگ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ ٹیرف لگا رہے ہیں تاکہ پیسہ یو ایس میں آئے اور یو ایس کی جو گولڈن ایج ہے وہ شروع ہو جائے. پراسپیرٹی کی طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جائے, پیسہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چائنا ہم پہ لگا رہا تھا, انڈیا ہم پہ اتنے انفیئر لگا رہا تھا, انڈین پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے اپنا یار بھی کہا فرینڈ ہے لیکن بڑی زیادتی کر رہے تھے, ہم پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا رہے تھے. تو یہ ریسیپروکل ٹیکس اب یو ایس لگا رہا ہے, یعنی کہ بدلے میں ہم ان ممالک پہ لگا رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے ٹیکس کر رہے تھے. اب آف کورس جو ٹریڈ آرگنائزیشن, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے کچھ رولز ہیں, یہ اس کی وائلیشن ہے. ای یو کا بہت اسٹرانگ رد عمل آیا ہے. ای یو کے تمام جو اشیاء ہیں ان پہ 20% ٹیرف اناؤنس کیا گیا ہے, اور یو کے 10% امریکہ پہ لگاتا تھا, تو امریکہ نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ پہ بھی ہم 10% لگائیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ انڈیا پہ جواباً کارروائی کی ہے تو غالباً 26% لگا ہے. پورا چارٹ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا, اور کمبوڈیا کو خاص طور پہ سنگل آؤٹ کیا. چائنا کا تو سب کو پتہ ہی تھا. اب کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن پہ یہ جو ٹیرف ہے وہ 5 اپریل سے لاگو ہوگا, اور کچھ ایسی ہیں جن پہ مزید اناؤنس کیا جائے گا کہ 9 اپریل سے یہ ان کے اوپر بھی لگ جائے گا. اینڈ دس از انٹرسٹنگ بیکاز جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہ بڑا عجیب سا ایک سچویشن ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آبویسلی پاکستان نے بھی امپورٹ ڈیوٹی کے ساتھ تھوڑا بہت 2020 کھیلی ہے, اور اس کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے ہو سکتے ہیں, بٹ ان پریکٹیکل سینس وہ فائدے ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں کم از کم نظر نہیں آئے. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے ملک میں بن ہی نہیں سکتی, فار ایگزامپل پاکستان کے کیس میں چیز از اے گڈ ایگزامپل کہ چیز یہاں پہ بنتا ہی نہیں, جو کہ پیزاس پہ یا اسپیشیلٹی ڈشز پہ استعمال ہوتا ہے. امریکہ میں بھی وہ چیزز نہیں بنتے جو کہ فرانس میں یا سوئٹزرلینڈ میں یورپین جو چیز ہے وہ نہیں بنتا. اسی طرح فرینچ پرفیوم فار ایگزامپل.
تو اس قسم کی چیزوں پہ اگر آپ ٹیرف لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ لوکل اشیاء استعمال کرنے شروع نہیں ہوں گے، اس لیے بیکاز پاکستان جیسے ملک میں فار ایگزامپل اگر چیز بنتا ہی نہیں ہے تو آپ ریپلیس نہیں کریں گے اس کو. آپ موٹزریلا کو، امپورٹڈ موٹزریلا کو لوکل چیڈر چیز سے نہیں ریپلیس کر سکتے. سو ان امپورٹ ڈیوٹیز کی سینس اس لیے نہیں بنتی کہ جو تو اس چیز کا عادی ہے، چاہے وہ کنزیومر ہے یا وہ ریسٹورینٹ اونر ہے، وہ تو وہی چیز استعمال کرے گا، اور آف کورس زیادہ امپورٹ ڈیوٹی جب پے کرے گا تو کنزیومر کو وہی ڈش جو ہے وہ ایکسپینسو پڑے گی. سو وہ چیزیں جو آپ لوکلی بناتے ہی نہیں، اور امریکہ کے کیس میں تو وہ کچھ بھی لوکلی نہیں بناتے، اور وہاں میں نے جو دیکھا ہے کافی زیادہ اب جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ نیچے آ گیا ہے. تو ایک عام خاتون جو والمارٹ میں جا کے بیچاری نارمل چیزیں خرید رہی ہیں جو چائنا سے بنی ہوئی ہیں، تو جو چیز اس کو $4 کی یا $5 کی بنتی تھی اس کو ایک دم سے $60 کی پڑے گی. تو امپورٹر کو بھی جب زیادہ ٹیرف دینا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی امپورٹس کو لمٹ کرے گا یا کرے گی، اور امپلائیز کی سیلری میں یا امپلائیز کے نمبر میں بھی شاید وہ کٹ لگائے، اور امیجیٹ جو اس کا برڈن ہے وہ کنزیومر عام بیچارے امریکن کو اٹھانا پڑے گا. یعنی کہ باقی ممالک تو ریئیکٹ کریں گے. کینیڈا کا بڑا اسٹرانگ رد عمل آیا ہے. ای یو نے کہا ہے کہ آپ ایک کو اٹیک کرتے ہیں تو ہم سب اٹھ کھڑے ہوں گے. ادھر تو ساری ای یو گڈس پہ انہوں نے 20% ٹیرف لگا دیا. سو آئی ڈونٹ سی دا لاجک آف دس، بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی، بیکاز دس آئی ڈونٹ تھنک از گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل فار امیریکنز. یعنی کہ گولڈن ایج کیسے آئے گی، بٹ مے بی آئی ایم رانگ اینڈ ہی ہیز سم other card up his sleeve, but I think this is not going to be received well, and certainly burden تو consumer پہ پڑے گا. What's also interesting is کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنا پہلا جو اسٹیٹ وزٹ ہے وہ یو کے نہیں جا رہے، وہ یورپ نہیں جا رہے. in a brand new shall we say like step or brand new model, he is going to the kingdom of Saudi Arabia. سو ٹرمپ کی پہلے اسٹیٹ وزٹ جو ہوگی وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان، جو کہ ٹرمپ کے بہت نزدیکی سمجھے جاتے، ان کے پاس وہ جائیں گے. لاسٹ ٹینیور میں بھی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بہت ہیوی مالی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یو ایس میں کی تھی، اور یہ پیسہ شاید ٹرمپ صاحب کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے، اور یہ ایک نیا بلاک بنانے کی بھی مجھے لگ رہا ہے ایک خواہش نظر آ رہی ہے. اس لیے کیونکہ سعودی عربیہ تو وہ جا رہے ہیں، یورپ کو، یو کے کو بالکل انہوں نے ڈچ کرایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یوکرین کی جو وار کو ختم کرنے کا جو پلان ہے وہ بھی سعودی عربیہ ہی کی ایفرٹ سے یہاں تک پہنچا ہے. اور پیوٹن اور ٹرمپ دو پارٹیز یوکرین کو اور ای یو کو انوالو کیے بغیر یہ فیصلہ کر بیٹھی ہیں کہ ہم نے اس کو وار کو، یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کو اینڈ کرنا ہے. اور یہ سعودی عربیہ ہی میں پہلی ایک میٹنگ اس سلسلے میں، بلکہ بیک ڈور جو رابطے ہوتے رہے ہیں وہ ہوتا رہا ہے. اور اس بار جب یہ ٹرپ پہ جائیں گے، فرسٹ اسٹیٹ وزٹ پہ جائیں گے، تو بھی اس سلسلے میں بھی میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں پیش رفتی پروگرس متوقع ہے. Now this is very interesting because it means کہ آپ یورپ اور یو کے کو چھوڑ کے امریکہ رشیا سے نزدیکیاں بڑھا رہا ہے، اور یہ نزدیکیاں وایا کنگڈم آف سعودی عربیہ بن رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یورپینز اور یو کے اور باقی تمام ممالک نے جو ہمیں لوٹا ہے ٹیرفز کی مد میں، اس کو ٹرمپ صاحب نے پیتھیٹک لفظ پیتھیٹک استعمال کیا ہے. تو یہ جو ایک نئی shall we say کہ ایک پارٹنرشپ ہے، مے بی دیٹ از آلسو ٹو کریٹ نیو میجر پلیئرز لائک سعودی عربیہ. اینڈ آف کورس یہ جو نزدیکیاں ہیں یہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی تھیں اور اب بھی بڑھ رہی ہے. سو دس از انٹرسٹنگ ٹو واچ کہ رشیا کو چائنا سے تھوڑا سا علیحدہ کرنے کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کو بھی اپنے پاس یعنی امریکہ کے مزید نزدیک لانے کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ پیسے بھی آپ یو ایس میں لگائیں، یہاں سے ہم
اپنی جو معیشت ہے اس کو ذرا اسٹرانگ کرے اور ہم آپ کو ایک گلوبل رول دیں جو کہ ابھی تک آپ کو شاید نہیں ملا. اور ایک اور چیز جو کہ اس میں انٹرسٹنگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کی جب یہ نزدیکیاں امریکہ سے بڑھیں گی تو ظاہر ہے سعودی عربیہ پہ بھی بڑا پریشر ہوگا کہ اگر ہم آپ کی یوکرین میں وار ختم کر رہے ہیں اور EU کے خلاف جا رہے ہیں آپ کی خاطر، تو آپ فلسطین میں بھی جو ایک ان کی سیپریٹ نیشن اسٹیٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو ان کا جائز حق ہے، اس کو بھی شاید آئی ہوپ کہ KSA پریشرائز امریکہ کو کر سکے. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ ٹائمس ٹو واچ. اینڈ فار پاکستان آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ. ٹیرف تو لگا ہے کیونکہ ہر ایک پہ لگا ہے، لیکن واٹ از انٹرسٹنگ از کہ انڈیا پہ بھی جو 26% ٹیرف لگا ہے اس کی وجہ سے انڈیا کی جو اتنی محبتیں بڑھ رہی تھیں ٹرمپ کے ساتھ وہ ٹھنڈی پڑیں گی. آف کورس یہ آرم ٹوئسٹنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے بیکاز والمارٹ کو ابھی تک اور جو بڑے جائنٹس ہیں ان کو انڈیا میں آج تک اسپیس نہیں ملی. یہ اسپیس ریلائنس گروپ کے پاس رہی ہے، ابھی تک ہے. اینڈ آف کورس وہ بہت کلوز ہیں اپنے پردھان منتری سے، تو وائی وڈ دس اسپیس بی گیون اپ. سو I see this as an opportunity for Pakistan in ways, again, of being a bridge, but also the fact کہ India and Pakistan need to realize کہ ہم ایک دوسرے کی enemies بن کے، rivals بن کے کچھ بھی گین نہیں کرے، اور اب تو ایک ہی آلموسٹ بوٹ میں ہیں. اتنے کو خاص فوائد یا کوئی کنسیشنز انڈیا کو نہیں مل رہے ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی وجہ سے. سو مے بی دیر از ٹائم فار اس ٹو کنیکٹ ہیئر آلسو بیکاز آئی ایم بگ آن پارٹنرشپس اینڈ ان کنٹریز کے ساتھ تعاون جن کے ساتھ آپ لینڈ لاکڈ ہیں یا بارڈرز شیئر کرتے ہیں. اینڈ دس از وائی آج EU اتنی اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ یورپین یونین ہے، اور ٹرمپ بھی ان کو اٹیک اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ یورپین یونین ہے. اور UK بیچارہ بہت اکیلا اور بے یار و مددگار رہ گیا ہے بیکاز دے ہیو ناٹ ریئلی مینٹین their انڈیپینڈنس. اپنی انہوں نے جو اسٹیچر ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو US کے سامنے جتنے پریزیڈنٹس آئے ان کے سامنے گرایا، اور ان کے پوڈل بننے کا UK کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو دیر از اے لیسن فار everyone in it, and of course for students of politics these are very very interesting times to watch.